السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عربی تاریخ اور مہینوں کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ نے نیا سن اور محترم مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ اپنے خصوصی فضل سے اس سال کی ہر گھڑی کو ہمارے حق میں سعادت اور عافیت والی گھڑی بنائے اور ہر طرح کے شرور اور آفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ملت کے عزیزو، عربی نسبت اور تعلق سے سال کا ابتدائی مہینہ اور سال کا آخری مہینہ، ان دو مہینوں کو کچھ اس انداز سے رکھا ہے پروردگار عالم نے کہ ان شروع اور آخر کے ان دنوں میں عظیم قربانیوں کو وابستہ رکھ کر کے اللہ نے ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کی شان بیان فرمائی ہے کہ مومن کا جو جینا اور مرنا ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آدمی کا جینا اور آدمی کا مرنا یہ سب کا سب اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ ابتدائی مہینے کو دیکھتے ہیں تو حضرات حسنین کی قربانیاں سامنے آتی ہیں، اور آخری مہینے کی طرف دیکھتے ہیں تو خلیلی قربانیاں سامنے آتی ہیں۔ در حقیقت یہ اس بات کی غمازی ہی نہیں بلکہ صراحت ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی کی ساری گھڑیاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ہونی چاہیے، اور اس کی جان اور مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہونا چاہیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں کہ ان کو جنت دی جائے گی بشرطے کہ وہ یعنی اہل ایمان اپنی جان اور مال خدا کے حضور میں پیش کریں۔ در حقیقت ایمان کے کمالات والے شعبوں میں سے یہ بات ایک مسلمان اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کرے، اور اگر موقع پڑ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی گردن کٹانے سے بھی دریغ نہ کرے۔ اس سبق دیا اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مقدس صحابہ کے واسطے سے، اور اللہ نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے ذریعے سے، اولیاء کرام کی زندگیوں کے ذریعے سے، ازواج مطہرات کی زندگیوں کے ذریعے سے، اور آل اطہار کی زندگیوں سے اللہ نے یہ بات بتائی کہ ایک مسلمان کو کس ڈھنگ اور سلیقے کے ساتھ جینا اور مرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے انسانوں میں جو اعلیٰ ترین نمونہ بنایا وہ نبی کے صحابہ ہیں، اور وہ صحابہ کرام میں درجات کا فرق اپنی جگہ پر، لیکن سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں عدول ہونے کی نسبت لگی ہے، یعنی سب کے سب عدل والے، انصاف والے۔ ان اصحابی کالنجوم، سارے صحابہ ستاروں کے مانند، بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کسی کی راہ چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے ان کی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر لمحہ باعث عبرت، باعث نصیحت، باعث خیر اور باعث فلاح ہے،
اور صفات ان صحابہ کرام کی بے شمار ہیں، ایک دو نہیں، بیسوں نہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں صفات کے حاملین رہے ہیں۔ اس میں سے آج ہم دو صفات کا تذکرہ کریں گے۔ ایک صفت خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی دو صفات کا تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے ایک صفت ہے صفت علم کی اور دوسری صفت ہے صفت سخاوت کی۔ مضمون بہت سادہ، صفات اپنی جگہ پر بہت با کمال، مگر در حقیقت وہ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے بہت تمام بھی صفات پر حاوی ہے۔ اسی لیے دو اہم صفات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ ویسے ہم جامعیت کے ساتھ ساری صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے، اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس کی تھی، یا کچھ مہینے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ 6-7 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، اس کا شعور کتنا طاقتور ہے، ان کی سمجھ کتنی اونچی ہے، ان کا ذہن کتنا معیاری ہے اور ان کی فکر کتنی طاقتور ہے اور ان کے اندر حافظہ کس بلا کا ہے، دوستو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن غالباً محدثین کرام نے اس عمر کے اس حصے میں جب ان سے روایت نقل کی ہیں تو غالباً 11 یا 13 یا اس سے کم و بیش روایتیں لی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ کتنی شان کی بات ہوگی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ابو الحورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن سے پوچھا کہ حسن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو آقا محمد عربی کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ آقا محمد عربی کی کوئی بات یاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں، سنو۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے، ایک مرتبہ بہت سی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، میں قریب گیا، کھجور اٹھایا، منہ میں ڈال لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہٹاؤ ہٹاؤ نکالو، یہ کہہ کے خود ہی انگلی ڈالی ان کے منہ میں اور وہ کھجور نکال کے ڈال دی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، صدقے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ فرمایا حضور۔ اور پھر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اپنے مصلی پر اپنے جہاں نماز ادا کر رہا ہے یا مسجد میں ٹھہرا ہوا رہتا ہے، صرف ٹھہرا ہوا رہتا ہے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کتنے منٹ، چند منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ عرب کے غلاموں کو آزاد کرنے کی روایتیں بھی ملتی ہیں، حج کے ثواب، حج کے برابر، حج کرنے کے برابر ثواب عطا کیے جانے کی روایتیں بھی ملتی ہیں، عمرہ مقبول عمرے کا ثواب ملنے کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ کوئی فجر سے لے کر اشراق تک اگر فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا رہا، دنیا کی باتیں نہ کیا، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک آدمی تھوڑی دیر بیٹھے، ایک بات اور بھی، ایک بات انہوں نے یوں فرمائی کہ مجھے اللہ کے گھر کو سواری پر جاتے ہوئے ذرا سا حیا آتی ہے، پیدل حج کرنے کو جی چاہتا ہے تو پیدل ہی فرما دیتے۔ آپ نے پھر بھی کہوں کی حضرت حسین نے تو پٹ
25 حج کیے اور پورے پیدل. اللہ جی یعنی اتنا شوق اور ذوق اور علم کا شوق اتنا زیادہ کہ آپ سے بات پوچھی گئی کہ آپ کو کوئی اور بات آپ ارشاد فرمائیں گے، تو کہا کہ ہاں میرے آقا اور میرے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی، ایک خاص مواقع پہ پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی، وہی وہ جس کو آپ قنوت نازلہ کہتے ہیں. شوق روزانہ فجر میں پڑھتے ہیں، احناف کبھی کبھی خصوصی حالات میں خاص نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں. جی رکوع میں جانے سے پہلے دوسری رکعت میں خاص طور پر شوق روز ہی پڑھ لیا کرتے ہیں فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں. جی رکوع میں جانے سے پہلے ادا کر لیتے ہیں یا اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اب یہ جو قنوت نازلہ جو پڑھا جاتا ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا. اس میں بڑا علم ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے ان الفاظ کی، اور بڑی شاندار دعا ہے وہ جو اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کو سکھائی. کون سی دعا؟ کتنا بچہ ہے وہ؟ 6-7 سال کا بچہ ہے. اب وہ بچہ یہ دعا پڑھ رہا ہے اور ساتھیوں کو اور گھر والوں کو سب کو سکھا رہا ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ اپنی مہربانی سے مجھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دیجیے من جملہ ان لوگوں کے جن لوگوں کو اے اللہ آپ نے ہدایت عطا فرمائی. جیسے اوروں کو اے اللہ آپ نے ہدایت سے سرفراز فرمایا، مجھے بھی ہدایت دے دیجیے، راہ راست عطا فرما دیجیے، صراط مستقیم پر چلائیے، رہنمائی کیجیے راہ حق کی. وعافنی فیمن عافیت، اے اللہ آپ نے جیسے اور بہت سے لوگوں کو آپ نے عافیت عطا فرمائی ہے، آرام عطا فرمایا ہے، راحت عطا فرمائی ہے اور سکون عطا فرمایا ہے، عافیت کی سطح عطا فرمائی ہے، اے اللہ آپ اپنے کرم سے مجھے بھی وہ عافیت عطا فرمائی ہے. یہ کبھی انفرادی صیغے کے بجائے جمع کے صیغے سے بھی پڑھ لیا کرتے ہیں اسی دعا کو. اگر اہدنی بولے تو مجھے ہدایت دیجیے، اہدنا بولے تو ہم کو ہدایت دیجیے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اے عافیت دیجیے جیسے اور لوگوں کو آپ نے عافیت عطا فرمائی. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، اے اللہ جیسے اوروں کے آپ متولی ہیں، جیسے اوروں کے آپ نگران ہیں، جیسے اوروں کے آپ معاون ہیں، جیسے اوروں کے سرپرست ہیں، جیسے اوروں کے معاون و مددگار ہیں. جی تولنا، اے اللہ ہمارے بھی متولی آپ ہو جائیے، ہمارے بھی ولی ہو جائیے، سرپرست ہو جائیے، نگران ہو جائیے، نگہبان ہو جائیے، حفاظت کے دائرے میں لے لیجیے. وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت، اے اللہ آپ جو کچھ ہم کو عطا کرو اس میں برکت دے دیجیے. برکت جو بھی دیں، علم دیں، اخلاق دیں، اعمال دیں، مال دیں، جان دیں، ساز و سامان دیں، ظاہری اشیاء دیں، باطنی اعمال دیں، ظاہر و باطن کے جذبات احساسات، اللہ جو بھی آپ دے رہے ہیں بس اس میں برکت ڈال دیجیے. وبارک لنا فیمن اعطیت، جی جو کچھ آپ عطا فرمائیں، فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت، اعلان اپنے کرم سے ایسا کیجئے کہ جو کوئی چیز ہے اور وہ جی آپ کے فیصلے کے اعتبار سے وہ انتہائی بھیانک ہے، نازک ہے یا اس میں شر ہے، تو اے اللہ آپ غالب القدرت ہیں، آپ کامل الانتظام ہیں. اے اللہ اپنے خصوصی کرم سے اور اپنے خصوصی فیصلے سے اے اللہ آپ مجھے اس شر سے مجھے بچا دیجئے، اس شر سے ہم کو بچا دیجئے. وقنا شر ما قضیت تولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک. کیوں؟ اے اللہ اس بات ہے کہ آپ فیصلہ کرنے والے ہیں،
اور آپ کا فیصلہ غالب رہتا ہے. جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو آپ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو آپ کا فیصلہ غالب ہے. دوسروں کا, میرا اور تیرا, زید کا, عمر کا, بکر کا, دنیا بھر کے انسانوں کے کیا فیصلہ, اصل فیصلہ تیرا فیصلہ. اور آپ ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے فیصلے کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتے. یہ اور نہ تیرا فیصلہ ٹالا جا سکتا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْهِ, جس کے آپ معاون و مددگار بن جائیں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ, اگر آپ کا فیصلہ ہمارے خلاف ہوا تو پھر پوری دنیا مل کر ہم کو غالب نہیں کر سکتی. یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ان کے انتہائی بچپن میں یاد دلائی ہے. حضرت حسن نے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت یہ دعا یاد کیا تھا. یاد ہوتی ہم لوگوں کو, پھر آنا پھر جمعہ تک بھی آتی ہوتی. کیا کہ بولے تھے نا مول صاحب, ذرا بیچ میں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, پھر جمعے کو پھر وہی کہانی, ایک مہینے کے بعد پوچھو پھر وہی جی وہی رونا, پھر محرم آ گیا تو بھی وہی رونا. یاد ہو دنا دلا کیا ہے کہ مول صاحب امام صاحب کچھ یاد نہیں, ہمارا کہاں رہتے ہیں. ہم لوگوں کی حالت تو اتنی نازک ہو گئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے چھوٹے تھے, ان سے ایک سب چھوٹے ہی ہے اور چھوٹے 8 روایتیں نقل کی گئی ہیں. اس میں سے ایک وہ بھی ہے جس میں ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے, اور حج پیدل کرنے کو پسند فرماتے تھے. اور علم کا اشتغال, علم کا انہمام یہ کہ بس لگے رہتے تھے, جمے رہتے تھے, سیکھتے سکھاتے, سنتے سناتے, سمجھتے سمجھاتے, اور اتنا زیرت اور ہوشیار اور بیدار مغز. اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے. جی کبھی کبھی اگر سجدے میں اگر حضرت حسین آ کے بیٹھ جاتے, حسنین آ کے بیٹھ جاتے گردن پہ, تو کہیں بچوں کو تکلیف نہ ہو, بلکہ ذرا سا توقف کرتے تھے سرکار کا بچے ہٹ جائیں تو سجدے سے اٹھو. اتنا چاہتے تھے. یہ ہے وہ حضرات حسنین. اچھا, ان کے اندر علم کے جذبات اور علم کی طاقت, علمی شعور, فکر کی یہ سلامت اتنی زیادہ تھی نا. ایسے اچھا ہوتا ایسا ہے کہ کسی میں ایک آدھ خوبی ہوتی ہے, مگر بے شمار قسم کی کچھ خامیاں بھی رہ جاتی ہیں. لیکن یہ وہ نوازیں نہیں ہے, یہ وہ نوازیں جن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک, زندگی کی ابتدائی سانس سے لے کر آخری سانس تک ان لوگوں نے وہ کمالات اور جوہر دکھائے. ایک مرتبہ کی بات ہے, ایک آدمی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غالباً آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت آپ, میرے حالات بہت پیچیدہ ہیں, آپ مہربانی فرما کر میری کچھ مدد کر دیجیے. حالات بہت تفصیلی حالات سنائے, مختلف انداز کی تعبیروں کے ساتھ. اس کے بعد کہا کہ حالات بہت پیچیدہ ہیں, میں بہت پریشان حال ہوں, آپ میری مدد کیجیے. آپ نے کہا کہ میں آپ کے شایان شان آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا, لیکن جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے, جو کرنا چاہیے وہ بہت زیادہ, لیکن آپ کو خالی بھی بھیجنا میں پسند نہیں کرتا. بس جو کچھ میں اس وقت آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں, کچھ خیال نہ کریں, مجھے مجبور سمجھے, معذور سمجھے, معاف فرما دیں. یہ کہہ کے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ وہ صبح میں 3 لاکھ درہم رکھے ہوئے تھے نا میاں حضرت, وہ آپ نے تو تقسیم کر دیے نا ظہر تک. فجر اور ظہر کے درمیان میں آپ نے 3 لاکھ درہم تقسیم کر دیے. کیا ایسا ہوا یا کوئی اور وقت بتایا؟ بہرحال تو میاں پورے ختم ہو گئے یا کچھ باقی ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت 50,000 درہم موجود ہیں, یعنی 2.5 لاکھ تو ختم ہو چکے ہیں, البتہ 50,000 باقی ہیں. آپ نے کہا کہ وہی لے آؤ. پھر اشارہ فرمایا کہ مجھے ایسا نظر لگتا ہے کہ کچھ اور رقم کہیں رکھی ہے. تمہارا ذہن کام کر رہا ہے, سوچو تو صحیح. اس نے نظر دوڑائی, اندازہ لیا, یہ خادم ہے. اس کے بعد کہا کہ ہاں حضرت اور کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 500 اشرفیاں اور ہیں جو آپ نے رکھی ہیں,
اور کہا تھا کہ موقع سے مجھے یاد دلا دینا 500 اشرفیاں. تو فرمایا کہ وہ 50,000 بھی لانا اور وہ 500 اشرفیاں بھی لانا. اور اس کے بعد اس آنے والے اس سائل کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ مجھے معذور سمجھنا، اس سے زیادہ اس وقت میرے پاس نہیں، ورنہ ضرور میں دیتا. مجھے معذور سمجھے، مجھے معاف فرما دیجیے. کرتے ہم لوگوں کو پنجے ناچنے سے فرصت نہیں ہے تو خدمت کہاں کرتے خوب. لکڑی لے لیے، جھنڈا لے لیے، ڈنڈا لے لیے، انڈا کھا لیے، ٹھنڈا پی لیے، خدا حافظ. یہ بھی کوئی زندگی ہم لوگوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن نے ایک مرتبہ کی بات حضرت عبداللہ ابو صالح مدائن غالباً فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں یا اور نام میں تھوڑا سا زول ہو سکتا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر ہی ہیں رضی اللہ. یہ تینوں حضرات صحابہ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، اونٹنی ہے، ساز و سامان ہے. تو راستے میں کچھ دور چلے جانے کے بعد غالباً کچھ ایسا حال پیدا ہوا کہ وہ اونٹنی چھوٹ گئی ساز و سامان کے ساتھ. نماز میں مشغول تھے یا کسی اور کام میں مشغول تھے، یہ عبادت میں مصروف تھے. کیا ہوا؟ بہرحال وہ جانور چھوٹ گیا، سامان بھی چھوٹ گیا. اب صورت حال یہ ہوئی کہ کچھ ساز و سامان نہیں، کھانے پینے کے لیے بھوک پیاس سے بے چین ہو رہے تھے، راستہ طے کر رہے تھے. دور جنگل میں ایک خیمہ، ایک ڈیرا نظر آیا. ڈیرا کیمپ پڑا ہوا تھا، جیسے کوئی تان دیا جاتا ہے خیمہ اور ڈیرا، اس انداز کا معمولی سی جھوپڑی سمجھ لیجیے. وہاں پہنچے، وہاں ایک بوڑھی نظر آئی، قریب پہنچ گئی. غالباً حضرت حسن نے کہا، یہ حضرت حسین نہیں حضرات میں سے، یہ حضرت حسن نے کہا کہ بڑی بھی آپ کے پاس ہم لوگ بھوک اور پیاس سے ذرا سا بے چین ہے، پینے کو کچھ ہے آپ کے پاس؟ پینے کو کچھ مل جائے گا؟ اس نے کہا کہ اور تو کچھ ہے نہیں پینے کے لیے، البتہ ایسا کریں کہ بکری ہے موجود، بکری کے تھنوں میں دودھ ہے، دودھ آپ ذرا دوہ لیں، وہ لے لیں اور وہ پی لیں، سیرا بھی ہو جائے گی اور تشنے کی بجھ جائے گی. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت حسن نے یوں کہا، بڑی بھی کچھ کھانے وانے کو بھی کچھ مل سکتا آپ کے پاس؟ دودھ تو پی لیے، حضرت حسن بھی پی لیے، حضرت حسین بھی پی لیے، حضرت عبداللہ بھی پی لیے، ابن جعفر وہ بھی پی لیے، حضرت جعفر جی. جب اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے تمہارے پاس؟ تو اس بڑھیا نے یوں کہا کہ اور تو کچھ ہے نہیں. ایک بات ہو سکتی ہے، جس بکری کا آپ نے اس وقت دودھ دوہ کر استعمال کیا ہے اور اپنی پیاس بجھائی ہے، وہی ایک بکری ہے، اس کو آپ لوگ ذبح کر دو، میں پکا دیتی ہوں. ذبح حضرت کر دیجیے، میں پکوا دیتی ہوں، آپ لوگ اطمینان سے کھا کے اس کے بعد جائیں. حضرت حسن نے صاحب نے ذبح کر دیا، بکری اس کے بعد پکوا لی گئی. اس کے بعد خوب کھا کر اس کے وجہ آرام سے نکل گئے. جاتے وقت حضرت حسن نے یوں کہا، بڑی بھی ہم لوگ جا رہے ہیں حج کو، مدینہ منورہ واپس ہوں گے، تو ایسا کرنا اگر کسی بہانے کسی موقع سے اگر آنا ہو گیا تو ضرور ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں اس احسان کا بدلہ دیں گے، اس احسان کا بدل دیں گے. اب وہ بیچارے چلے گئے، یہ حضرات چلے گئے. وہ بڑی بھی اپنا ساز ہے، نہ سامان ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کی کوئی چیز. وہ گری پڑی چیزیں اٹھا کے کچھ بیچ بچا کے ہلکی پھلکی کچھ روپیہ 2 روپے اٹھانے چارنے یوں گزارا کرنے والی. شام میں یہ حضرات جانے کے بعد وہ بڑی بھی کے خاوند اور شوہر آئے باہر سے جنگل سے. اس کے بعد دیکھا کہ یہاں کچھ رہنے کے بجائے اور کچھ رہ بھی ہو گیا ہے، کچھ رہنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ بکری کہاں ہے؟ تو بکری تو کچھ مہمان آئے تھے. پھر کیا ہوا؟ بولے پیاس لگ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ دودھ پی لو. انہوں نے دودھ پی لیا. اس کے بعد کہنے لگے بھوک لگ رہی ہے. میں نے کہا کاٹ لو، کھلا دیتی ہوں. تو انہوں نے کاٹ دیا، میں نے کھلا دیا. باقی حالات لائق سے شکر ہیں. اب وہ ذرا سا طبیعت میں، شوہروں کی طبیعت میں تھوڑا سا تیزی آئی. اس کے بعد ٹھنڈا پڑ گیا. کہا کہ نہیں، جاتے جاتے ان مہمانوں نے یوں کہا کہ اگر کہیں موقع ہو گیا تو مدینہ منورہ ہمارے پاس آنا،
حالات کی جی ابتدا تو گزر ہی رہی تھی، حالات ناگفتہ میں تھے، انہی حالات میں بہت زیادہ پریشانیاں جب لپٹ گئے تو یہ یہاں سے اٹھے چلے اور وہی بڑھیا اس مدینہ منورہ پہنچی اور وہاں پر بھی یہی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کے کھانے یا کھلانے یا خریدنے فروخت کرنے اس طرح کی مصروفیت تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑھیا کو دیکھا اور پہچان لیا۔ اس کے بعد خادم سے کہا کہ ذرا ان بڑی بی کو بلاؤ۔ جب بڑھیا قریب آئی تو آپ نے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ تم نے مجھے پہچانا؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے نہیں پہچانا۔ تو آپ نے یہ بات کہی کہ ہم تمہارے مہمان ہیں اس جنگل میں، اس خیمے اور ڈیرے میں جس میں تم نے پیاس بجھانے کے لیے بکری کا دودھ پلایا تھا اور ہماری بھوک مٹانے کے لیے بکری کو ذبح کر کے گوشت کھلایا تھا۔ اچھا میں نہیں پہچانا، قسم خدا کی تم وہی ہیں؟ ہاں ہاں ہم وہی ہیں، خدا کی قسم ہم وہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ اپنے خادم سے کہا کہ اس وقت جانور موجود تو نہیں ہیں لیکن فوراً جاؤ اور 1000 بکریاں خرید کے لاؤ۔ 1000 بکریاں خریدی گئی اور اس کے بعد کہا کہ 1000 اشرفیاں لاؤ۔ اب 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں، دراہم لکھا ہے واقعہ نگار نے، 1000 اشرفیاں 1000 بکریاں اس بڑھیا کی تحویل میں دیتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بڑی بھی یہ وہ جو تم نے احسان کیا تھا اس احسان کے بدلے میرا جی چاہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی خدمت آپ کی کر دوں، یہ 1000 اشرفیاں ہیں، یہ 1000 بکریاں ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق مت کیجیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں مذاق کا سوال ہی نہیں، اب آپ لے جا سکتے ہیں، خادم ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ابھی واپس نہیں جانا ہے، میرے چھوٹے بھائی حسین کے پاس جانے کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں لے کے آئے۔ خادم بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ وہ بڑی بھی آئی ہیں جن کے پاس آپ حضرات مہمان بنے ہوئے تھے، جی آپ کے بڑے بھائی کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں۔ اچھا دیے بھائی نے یوں کہا 1000 بکریاں دیے 1000 اشرفیاں دیے؟ تو جی ہاں ٹھیک ہے، میں بھی وہ چھوٹی سی خدمت میں بھی کر لیتا ہوں۔ 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں حضرت حسین نے دی۔ اس کے بعد کہا کہ تیسرے ساتھی تمہارے ساتھی کون سے؟ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے ساتھ۔ تو ٹھیک ہے ان کے پاس لے کے چلو۔ ان کے پاس پہنچے، ساری تفصیلات سامنے آئی۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت حسن نے کیا دیا؟ بولے 1000 اشرفیاں اور 1000 بکریاں۔ بولے حسین نے کیا دیا؟ بولے 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں۔ اچھا آپ پہلے میرے پاس آ جاتے تو میں کچھ زیادہ خدمت کر لیتا تھا، تھوڑا سا پہلے آتے، ان حضرات کے پاس جانے سے پہلے آتے تو کوئی زیادہ خدمت کر سکنے کا میرا اندازہ تھا۔ فی الوقت ایسا کر دیتا ہوں، میری طرف سے 2000 بکریاں 2000 اشرفیاں لے جائیے۔ میرے دوست یہ ہے، اس کو بولتے ہیں اسلام کا مزاج۔ ہم لوگ سامنے سے ڈبہ آ رہا تو سوچتے چور نہیں ڈالوں 8 نہیں ڈالوں، ایسے کم نصیب جی، بڑے سے بڑے لاکھوں کے مسائل آمن فارغ منٹوں میں حل ہوتے ہیں، مگر ہمارے مزاجوں کی خرابی کی وجہ سے بڑے سے بڑا کام بھی حل ہونے کو دیتا ہی نہیں۔ ہم لوگوں کا مزاج تو ہوا ہے، چلیے صاحب کسی زکات دے دی کسی مدرسے کو، پتا نہیں صاحب صحیح استعمال کرتے کہ کھا جاتے کہ آپ کو کہیں کو کھا رہے کہ نہیں کھا رہے گی، دے تو بس دے دیا بس۔ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، ہم کیا ذمہ دار ہیں؟ ابتدا میں اطمینان کر لیا، دے دیا، ختم ہوا۔ یہ مزاج ہونا، اس کو اسلام کا مزاج کہتے ہیں۔ اس اللہ کے جی اولیاء کبار نے، دعوت کے بزرگوں نے، اصحاب دعوت و عزیمت نے اور وقت کے اہل اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک ہے دین کا مزاج جی، اور ایک ہے شریعت کا مزاج اور ایک ہے شریعت کا۔ چلیے صاحب کسی زکات دے دی کسی مدرسے کو، پتا نہیں صاحب صحیح استعمال کرتے کہ کھا جاتے کہ آپ کو کہیں کو کھا رہے کہ نہیں کھا رہے گی، دے تو بس دے دیا بس۔ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں،
ہم کیا ذمہ دار ہیں؟ ابتدا میں اطمینان کر لیا، دے دیا، کتنا ختم ہوا۔ یہ مزاج ہونا، اس کو اسلام کا مزاج کہتے ہیں۔ اس اللہ کے جی اولیاء کبار نے، دعوت کے بزرگوں نے، اصحاب دعوت و عزیمت نے اور وقت کے اہل اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک ہے دین کا مزاج جی، اور ایک ہے شریعت کا مزاج، اور ایک ہے شریعت کا فتویٰ۔ فتوے میں اور مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی شریعت کا مزاج سمجھانے کے لیے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں شریعت کا فتویٰ سمجھانے اور معیار دکھانے کے لیے۔ اگرچہ ایک کا دوسرے کے ساتھ لگا بندھا تعلق ہے، مگر ایک ہے مزاج یا شریعت۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے، کیا مطلب؟ جب آدمی دیتا ہے تو اوپر ہاتھ رکھتا ہے نا؟ جب آدمی دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو ہاتھ اوپر رہتا ہے، اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لینا کس کا ہاتھ نیچے ہے، کس کا ہاتھ اوپر ہے۔ یہ حفاظ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، علماء کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، خطباء کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اصحاب علم و فضل کو اپنا احتساب کرنا چاہیے جی۔ اور قربان جی، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک امانت دار اور تجارت کرنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے معلوم نہیں کس کے ساتھ اللہ پاک کیا سلوک کرنے والے ہیں، اسی لیے کسی کو کم بھی نہیں سمجھنا۔ انہوں عالم تھوڑا ہی، انہوں تو فاضل تھوڑا ہی، انہوں تو کامل تھوڑا ہی، انہوں محقق تھوڑا ہی ہے۔ ارے مگر بھائی ان کا ہاتھ جو اوپر ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بھائی کتنی محنت سے کما رہا ہے، کیا خدمت کر رہا ہے کچھ۔ اسی لیے چونکہ یہ بات سمجھتے ہیں بہت سے صاحب ذوق، تو کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو کچھ تحفہ بھی دینا ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر کا ہاتھ بولنے کی وجہ سے کہیں سامنے والے ساتھی کی بے ادبی نہ ہو۔ بزرگان دین کے خدام کیا کرتے ہیں، یہ ترتیب انہوں نے یہ قائم کر رکھی ہے کہ اگر حد یاد ہے تو ہاتھ میں رکھ کر ایسا پیش کرتے ہیں کہ حضرت آپ اوپر سے لے لیں، تاکہ میرا ہاتھ اوپر نہ ہو اور آپ کی توہین نہ ہونے پائے۔ اسی لیے ایسا پیش کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو آداب کی رعایت بول، آداب کی رعایت کہا جاتا ہے۔ حدود ہیں، حقوق ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو اب اس کی تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن کا مزاج وہ، حضرت حسین کا مزاج وہ، حضرت عبداللہ کا مزاج وہ، حضرت ابن جعفر کا مزاج، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بڑے فیاض سخی دادا دہیش کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ ایک مرتبہ کی بات ہے، یعنی اب زندگی کا آخری مرحلہ تو آ گیا، مگر خاص طور پر یوں کہہ دیا وصیت کے طور پر کہ میرا غسل میت محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم دینا ہو۔ ایک نام لیا ہے خصوصی آدمی کا، خصوصی صاحب کا، کہ فلاں صاحب میرا غسل میت دیں گے۔ انتقال کے بعد فوراً اطلاع دے دی گئی محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم کو کہ امام شافعی کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضرت کی رہبری یہ ہے، وصیت یہ ہے کہ آپ میت کا غسل لیں گے۔ تو آپ چھٹ تشریف لائے، محمد بن عبداللہ بن حکم آیا، کہنے لگے پہلے مجھے حضرت کا رجسٹر بتائیے جس میں لوگوں کا حساب کتاب باقی ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا، رجسٹر کھول کے دیکھا گیا تو لوگوں کو آپ قرض باقی تھے 70,000۔ تو محمد بن عبداللہ بن حکم نے چھوڑتے ہی یوں کہا کہ حضرت امام شافعی 70,000 کی جو رقم جس ساتھی کو باقی ہے وہ مجھ سے لے لینا، میت کو غسل دینے کا مطلب حضرت کے ذہن میں یہی تھا۔ اس کو بولتے میرے دوستو مزاج سمجھنا آدمی، یہ مزاج شناسی کہتے ہیں، آدمی اس موقع اور محل کو سمجھ کے کام کرے۔ تو میرے دوستو دو خاص صفات صحابہ کرام کی، بالخصوص حضرت حسنین کی، ایک علم کا حصول جبکہ ابھی بچپن میں ہے، لڑکپن میں ہے، جوانی میں ہے جی، اور ایک ایثار اور قربانی کے وہ جذبات کہ اتنا جی دنیا سے اتنا استغنا کہ ہزاروں نے لاکھوں کروڑوں کے بھی وارد یاری کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے،
تو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، ان کی پیشانیوں پہ بل نہیں آتا تھا۔ آج ہم لوگوں میں بڑی کمزوریاں ہیں، جہاں سال کا آغاز ہوا ہے اور ایک محترم مہینہ چل رہا ہے، اس میں بڑی عظمتیں وابستہ ہیں، اس کی بڑی تاریخ ہے، عروج اور زوال کی شان اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں بڑی تحقیقات ہیں اور اس میں بڑی حکمت کے بہت سے پہلو ہیں۔ یا قربانیوں کا ایک اعتبار میں خاص طور پر ہے، اور اللہ کی عجیب مشیت اور حکمت ہے کہ حضرت حسن بھی شہید ہے، حضرت حسین بھی شہید ہے، مگر خاص بات یہ ہے کہ حضرت حسن کو لوگوں نے زہر دیا، حضرت حسین کا گلا کاٹا گیا۔ ایک کو شہادت معنوی کہتے ہیں، ایک کو شہادت ظاہری کہتے ہیں، یہ اللہ کی خصوصی مشیت اور حکمت ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی بات تنقید کی نہیں کر سکتے اور کوئی بات تحقیق کے اعتبار سے کوئی تبصرے کے طور پر نہیں کر سکتے۔ یہ کیا اللہ کی مشیت اور حکمت ہے کہ شروع ہی سے اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی خصوصی شان میں مظلومانہ اعتبارات رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے زہر دیا، حضرت عمر فاروق کو بھی دنیا نے قتل کیا، حضرت عثمان کو بھی شہید کیا گیا، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا، حضرت حسین کے ساتھ بھی جو بھی معاملہ پیش آیا پوری امت اس بات سے واقف ہے۔ اس کے پیچھے کیا اللہ کی مشیت اور حکمت ہے وہ اللہ ہی جانے، لیکن میرے دوست اس عظیم سبق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ قربانی سے ہوتا ہے نصیب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ سپاہی بنا، چھوٹے چھوٹے بچوں میں دین سیکھنے سکھانے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ سچی اور پکی نورانی ربانی روحانی نمازیں نصیب فرما۔ اے اللہ علم و ذکر کے حلقوں کو غنیمت سمجھنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کا اکرام اور محبت اور اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ افتراق کو ختم فرما۔ اے اللہ اشتقاق کو ختم فرما۔ اے اللہ تفرق اور تشدد کو ختم فرما۔ اے اللہ جہدی اور اے اللہ انسانیت اور اے اللہ ہمدردی اور غم گساری اپنے کرم سے مرحمت فرما۔ اخلاص للہیت کی پاکیزہ جذبات عطا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت بہت سے اللہ تیرے بندے اور تیرے بندیاں اے اللہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس میں سے اگر کوئی ایک تیرا بندہ ہے بندی ہے اللہ مقبول ہوں گے، اے اللہ اسی کے طفیل میں ہمارا کام بھی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو آقا نامدار تاجدار مدینہ گنبد خضرا کے مکین جالی مبارک میں آرام کرنے والے حضور قدور شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والسلام عليكم۔